ويثبت أقدامكم وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا آپ لوگ توجہ سے سنیں. وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. جب گلستہ کو ان کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی گھناؤنی سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بہر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجہد ہار تک جا پہنچے تھے. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، اور آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازلی سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقت و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت ہی قدیم ہے. پھر میرے انسانیت پر کئی بار آندھیاں آئی ہے. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوموں و بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کی رہی سہی چین و سکون چھن گیا. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنا رچی. غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی و ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیندیں حرام ہو گئی تھی. اور آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گانے کا حکم ہوتا ہے. جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. اور آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. اور آج ہندوستان کے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے. اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کا پیشوا اور لیڈر یہ ملا لوگ ہیں، پہلے ان کو ختم کیا جائے. اور اس کی آسان صورت یہ نکالی گئی کہ ہم مسلمان کسی بھی دور میں مدارس و مساجد کو بنا نہیں سکتے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر اور دین و مدارس پر کسی کی طرح آنچ نہ آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ اپنی اور ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زبانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں سدا. عزیزان گرامی، آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کی ظلم زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقائد کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ رحمہ میدان جہاد میں کود پڑے اور ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ انگریزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے.
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت ماشاء اللہ۔